تو یہ جو لوگ ہیں یہی رسپانسبل ہیں اس وقت جو خزانے کی صورتحال ہے، جو ابتری ہے معاشی، اور جو جس دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں، جس قرضوں کے بوجھ کے نیچے آ گئے ہیں، ان کی پالیسیاں مرتب کرنے والے، معاہدے بنانے والے، معاہدے سائن کرنے والے، ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کرنے والے IMF کے ساتھ، قرضے لینے والے، لگانے والے، کہاں لگائے، ٹھیک لگائے، غلط لگائے۔ اگر ٹھیک لگائے ہوتے تو ملک جو ہے وہ پراسپر ہوتا، ترقی کرتا۔ غلط لگائے یا جس کام کے لیے ملک کی پراسپیرٹی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے تو لگائے نہیں، وہ کہاں گئے؟ دے آر رسپانسبل، دے نیڈ ٹو ٹیل اس کہ وہ جی کہاں گئے، دے آر آنسر۔ تو قربانی عوام کیوں دے جی؟ جو افیئرز آف دا اسٹیٹ ہیں ان کو آپ رن کر رہے تھے، آپ نے اس نیج پہ ملک کو پہنچایا، یہ جو قرضوں کی دلدل میں آپ نے دھکیلا ملک کو اور قوم کو، اس کے ذمہ دار آپ ہیں نا، آپ سارے ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں جمہوریت میں، ایکچولی یہ ہمارے نمائندے ہیں، اور ان کا پرپز جو اقتدار میں آنے کا ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں جی کہ ہم آ کے آپ کی خدمت کریں گے، ملک کو سرو کریں گے، ملک کی جو معاشی حالت ہے اس کو بہتر کریں گے عوام کے لیے۔ یعنی یہ منشور ہوتا ہے جنرلی، وہ یہ منشور لے کے آتے ہیں کہ مہنگائی ہم کم کریں گے۔ یہ موجودہ حکومت PDM جو ہے یہ اس لیے بنی تھی کہ یہ مہنگائی کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور اب آپ دیکھ لیں، اگرچہ پچھلی حکومت میں بھی مہنگائی بہت بڑی، لوگ بڑے تنگ تھے، اور اگر پیچھے جائیں 2008 سے اگر آپ یاد کریں تو لوگ بڑے تنگ تھے پیپلز پارٹی کی حکومت سے، بڑی شکایات تھیں، لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے چیف منسٹر تھے اس وقت، جو اب پرائم منسٹر ہیں اس وقت، جناب شہباز شریف صاحب، یہ اس وقت چیف منسٹر تھے پنجاب کے، تو یہ ہاتھ والا پنکھا لے کے مینار پاکستان جا کے بیٹھتے تھے، کیمپ لگاتے تھے، اور وہاں پر یہ شو کرتے تھے۔ ان کی نالائکی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تھی تو اس کو پروجیکٹ کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے ان سے جان چھوٹی، اور یہ آئے نون لیگ والے، ان کی جب حکومت آئی تو ان سے بھی عوام جو ہے وہ تنگ ہوئے، اور اللہ اللہ کر کے ان سے جان چھڑائی، اور شکر کیا لوگوں نے کہ جی یہ گئے ہیں، اور نجات دہندہ سمجھا عمران خان کو کہ وہ آ کے ہمارے مسائل حل کریں گے اور قوم کی تقدیر کو بدلیں گے، مہنگائی جو ہے وہ ختم ہوگی، لوگوں کی زندگی میں آسانی ہوں گی۔ انہوں نے روزگار کے وعدے کیے لوگوں کے ساتھ کہ نوکریاں ملیں گی، انہوں نے کہا گھر ملیں گے، نہ گھر ملے نہ نوکریاں ملیں، مہنگائی میں اضافہ ہوتا گیا، اور پیٹرول بھی بڑھ گیا اور ڈالر بھی بڑھ گیا۔ ہر حال تنگ ہوئے۔ اس کے دور میں بھی لوگ جھولیاں اٹھا کے عمران خان کو بد دعائیں دیتے تھے۔ یہ جو PDM نے جب تحریک شروع کی تو لوگ بڑے خوش ہوئے، چونکہ ان کا جو سلوگن تھا اور ان کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہم آ کے عوام کو ریلیف دیں گے، پیٹرول کم کریں گے، ڈالر کم کریں گے، مہنگائی کا خاتمہ کریں گے۔ مگر کیا ہوا وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اب ان سے لوگ بڑے تنگ ہیں۔ اب لوگ کوئی اور مسیحا ڈھونڈتے ہیں کہ شاید کوئی اور آئے جو ہمیں ریلیف دے سکے۔ تو آپ یعنی جس دور میں بھی آپ دیکھ عوام تنگ ہوا، اور جو سفید پوش طبقہ ہے وہ غریب سے غریب تر نیچے گیا ہے، وہ اس کی جو طاقت تھی، اس کے پاس جو ویلتھ تھی وہ قلیل ہوئی یا ختم ہوئی، روزگار کوئی نہیں ہے، کاروبار کوئی نہیں ہے، یہ صورتحال ہے۔ لیکن یہ وہ جو طبقے جو ہمیں ریپرزینٹ کرنے کے دعوے سے آتے ہیں، اگرچہ ان کی کوئی منت سماجت نہیں کرتی، آپ ضرور آئیں، آ کے ہماری داد رسی کریں، یہ آتے خود ہیں، انہیں پتہ ہے ان کے تو بینیفٹس ہیں تو اس کے لیے آتے ہیں، لیکن عوام کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آ رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، اور بڑے وعدے وعید ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ آ جاتے ہیں تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ ایک دو چیزیں جو ہے، جس طرح یہ کہ جب یہ چیف منسٹر تھے تو ان کی بڑی شہرت تھی ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی، جب یہ اب پرائم منسٹر بنے ہیں تو وہ انہوں نے خود بیلنس کر دی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے جسٹیفائی کر دیا عمران خان کو، اس کی جو بیڈ گورننس تھی اس کو انہوں نے آ کے جسٹیفائی کر دیا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے بڑی محنت سے کہ عمران خان سے جو لوگ نالاں تھے، انہوں نے کہا کہ وہ تو کم نالائق تھا،
ہم اس سے زیادہ نالائق ہیں. اس کی جو حکومت تھی وہ تو کم بدتر تھی، ورس تھی. ہم تو اس سے زیادہ ورس ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے یہ 2 دن سے جب سے یہ ڈالر کے ریٹ میں بہت بڑا جب یہ جمپ آیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے مطلب آج پیٹرول کو بھی جمپ آ گیا. اچھا خاصا پیٹرول جو ہے وہ 250 روپے لیٹر پہ پہنچ گیا ہے. یہ تو 249 روپے 80 پیسے ریٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے. یہ 1-1.5 روپیہ جو ہے وہ پیٹرول پمپ والے اس سے زیادہ ہی چارج کرتے ہیں. تو اس سے ہر چیز پہ جمپ جو ہے وہ آ گیا سمجھیں. ابھی انہوں نے انکریز کرنی ہوتی ہے کوئی چیز تو لوگ تو جو مارکیٹ ہے وہ اس سے پہلے ہی اوپر کی طرف فلکچویٹ کر جاتی ہے. خیر اب یہ کہتے کیا تھے؟ آپ کو یاد ہوگا جب پرائم منسٹر صاحب نے سپیچ ڈیلیور کی تھی، پہلی سپیچ پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب اگرچہ معیشت کی حالت وہ ابتر ہے، خراب ہے، بٹ جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ہمیں منزل کا پتہ ہے تو ہم یہ کر لیں گے. اور یہ بھی کہا تھا کہ 6 مہینے کی مدت میں ہم معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے. اور اب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ممکن نہیں ہے جی، یہ آپ کو، عوام کو کہتے ہیں آپ کو اور قربانی دینا ہوگی. بھئی اللہ کے بندو، یہ ملک کا ستیہ ناش آپ نے کیا، عوام نے کیا ہے؟ عوام نے تو کچھ نہیں کیا. اقتدار آپ کے پاس، خزانہ آپ کے پاس، پالیسیاں آپ نے بنانی، جو افیئرز آف دا اسٹیٹ ہیں ان کو آپ رن کر رہے تھے. آپ نے اس نیج پہ ملک کو پہنچایا. یہ جو قرضوں کی دلدل میں آپ نے دھکیلا ملک کو اور قوم کو، اس کے ذمہ دار آپ ہیں نا، آپ سارے ہیں. دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے ہی دوسرے کو بلیم کرتے ہیں. یعنی جو موجودہ ہیں یہ اس سے پچھلی گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں، جو پچھلے تھے ان سے پیچھے چونکہ ان کی گورنمنٹ تھی تو وہ ان کو بلیم کرتے تھے، اور یہ جو ہیں ان سے پیچھے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو یہ ان کو بلیم کرتے تھے. تو ہر ایک دوسرے کو بلیم کرتا ہے. تو اس سے بڑا آسانی سے آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر آپ فرض کیا بہت دور نہ جائیں، آپ 2008 سے بھی آپ لگا لیں، چونکہ 2008 کے بعد جو حکومت میں رہے وہ سارے لوگ اس وقت حیات ہیں، وہ زندہ ہیں. اور اگر پیچھے سے آپ چلے جائیں 88 سے چلے جائیں تو وہ بھی یہی گورنمنٹ میں رہے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ. اگرچہ پی ٹی آئی کو اس دفعہ قومی سطح پر پہلی دفعہ چانس ملا، اور پچھلے 10 سال سے ان کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہی رسپانسبل ہیں. اس وقت جو خزانے کی صورتحال ہے، جو ابتری ہے معاشی، اور جو جس دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں، جس قرضوں کے بوجھ کے نیچے آ گئے ہیں، ان کی پالیسیاں مرتب کرنے والے، معاہدے بنانے والے، معاہدے سائن کرنے والے، ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کرنے والے IMF کے ساتھ، قرضے لینے والے، لگانے والے، کہاں لگائے، ٹھیک لگائے، غلط لگائے. اگر ٹھیک لگائے ہوتا ہے تو ملک جو ہے وہ پراسپر ہوتا، ترقی کرتا. غلط لگائے یا جس کام کے لیے ملک کی پراسپیرٹی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے تو لگائے نہیں. وہ کہاں گئے؟ دے آر رسپانسبل، دے نیڈ ٹو ٹیل اس کہ وہ جی کہاں گئے. دے آر آنسر. تو قربانی عوام کیوں دے جی؟ قربانی تو انہیں دینی چاہیے. یہ اپنی جو مراد لیتے ہیں وہ انہیں ختم کرنی چاہیے والنٹیرلی. چونکہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو یہ رونا ہی رو سکتے ہیں، ہم ان کی منت ہی کر سکتے ہیں. چونکہ کہاں جائیں، کس کو کہیں؟ عوام جو ہے وہ تو ان کو کہہ ہی سکتی ہے. تو ہمیں سب کو، یعنی عام آدمی کو، ایک کامن مین کو انہیں کہنا چاہیے بھائی، ہر ایک کہے، آپ مثال بنیں. یہ عوام پہ بوجھ ڈالنے کی بجائے یہ بوجھ اپنے آپ پہ ڈالیں. جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو گورننس کے ذمہ دار رہے، جنہوں نے گورن کیا ڈیفرنٹ ٹائمز کے اوپر، وہ سارے آگے آئیں والنٹیرلی. جو اپنے ذاتی ان کے خزانے ہیں، جو ملک کے خزانے سے بڑے ہو گئے ہیں، ان کے وہ حکومتیں کر کے بڑے ہوئے ہیں، تو انہیں چاہیے ان کے بینک اکاؤنٹس میں اور ملک میں اور ملک سے باہر جو ان کے پاس ویلتھ ہے، یہ اس کو پاکستان میں لے آئیں. اور جو مراعات لے رہے ہیں سرکاری خزانے سے، اس دستبردار ہوں، سرنڈر کریں. یہ پیٹرول کی مد میں، بجلی کی مد میں، گیس کے مد میں، فون کی مد میں،
یہ گھروں کی کرائے کی مد میں، علاج معالجے کی مد میں، یہ سرنڈر کریں، ختم کریں، کہیں جی ہم نے نہیں لینے۔ اور باقی بھی جو سرکاری افسران ہیں گریڈ 18 سے اوپر کے، جن کی تنخواہ 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے، اور یہ جو ہمارے ایلیٹ کلاس جو سیاسی اکابرین ہیں، یہ بھی اپنی تنخواہیں، سیاسی اکابرین لیڈرشپ کو تو تنخواہیں اس دور میں تو لینی نہیں چاہیے جب ملک کی معاشی حالت یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انتہائی خراب ہے، ملک دلدل میں پھنس چکا ہے، ہمیں ضرورت ہے اس وقت، تو ضرورت چونکہ ملک کو ہے تو اس میں عوام کا بلڈ جو ہے انجیکٹ کرنے کی بجائے آپ سیکریفائس کریں، ایٹ لیسٹ اپنا بوجھ تو خزانے سے اتاریں، اپنا جو آپ کا برڈن ہے فائنانشیل برڈن اس کو تو آپ ہٹائیں، اور دوسرے بھی جو افسران ہیں ان کو بھی، اور جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان کو بھی اس ملک نے عزت بھی دی، اچھی شہرت بھی دی، ان کو ویلتھ بھی دی، ان کو لگژری لائف بھی دی، اور بہت کچھ دیا جو شمار نہیں کیا جا سکتا، تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت ملک کو ان کی ضرورت ہے، ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی کو نچوڑنے کی بجائے، وہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے بیچارہ، اب کیا ہو رہا ہے؟ اس صورتحال میں جب یہ مشکل مالی حالات آئے ہیں، اس میں ہر شخص پریشان ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ڈاکے دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، سنیچنگ ہو رہی ہے، موبائل سنیچنگ جو رپورٹ ہوتے ہیں پولیس اسٹیشن پہ وہ تو بڑی کم تعداد ہے، وہ سمجھیں 1% بھی نہیں ہوتی۔ گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں، موٹر سائیکل چھینی جا رہی ہیں، ادروائز ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے کرائم ادروائز ہیں جس کی وجہ صرف غربت ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، کاروبار کا نہ ہونا ہے اور روزگار کا نہ ہونا ہے۔ تنگ آ کے لوگ اپنی سروائیول کے لیے ایک دوسرے سے چینہ جھپٹی کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور اس کا علاج بآسانی ہو سکتا ہے، آپ اپنا وزڈم استعمال کریں اور آپ قربانی کا آپ جذبے کے تحت آگے آئیں اور ایک دوسرے کے لیے مثال بنیں، اور عام آدمی کی زندگی کو مزید اجیرن نہ کیجیے۔